السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 24 کا حصہ اول. دونوں کی رات آنکھوں میں کہیں کٹی تھی. اگلی دوپہر 1 بجے سے پھر شفٹ ہونی تھی اور دوبارہ اشما کو کام پر لگنا تھا. اکبر تو اذان سنتے ہی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اشما نے یہ چیز نوٹس کی تھی، ہاسپٹل میں بھی اکبر کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا. ہارورڈ میں بھی اس کی ایسی ہی روٹین تھی، نماز کو قائم رکھنے کی روٹین. کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا سکھایا ہے. وہ اسے یکٹک سجدے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. بڑا ہی پرکیف منظر تھا. اکبر کے بعد اشما نے بھی نماز ادا کی اور پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ رات کو سو نہیں سکی تھی. اشما اشما اٹھ جاؤ. اکبر تھوڑے فاصلے سے کھڑا اسے پکار رہا تھا. جی، اس نے نیند میں جواب دیا. اٹھ جاؤ یار، چلو کہیں گھوم کر آتے ہیں. کب تک سوتی رہو گی میری نیندیں اڑا کر؟ اکبر پھر سے اپنے موڈ میں آ چکا تھا. اشما آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 7 بج رہے ہیں، چلو گاؤں گھوم کر آتے ہیں. ارے بھائی سو جائیں آپ بھی، ابھی تو بہت وقت ہے ڈیوٹی میں اسٹارٹ ہونے میں. اشما نے بند آنکھوں سے بولا. نہیں میں تیار ہوں، تم بھی نہا دھو کر ریڈی ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں. ناشتہ باہر ہی کریں گے. اشما نے تیار ہوں لفظ پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی. وہ خوشبوؤں میں لدا بندھا، نہایا دھویا باقاعدہ نیا جوڑا پہن کر تیار ہوا تھا. وائٹ قمیص شلوار میں اس کا دمکتا رنگ. اشما کے دل کو کچھ ہوا. کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اکبر کو تو بس اشما کو چھیڑنے کا کوئی موقع چاہیے ہوتا تھا. وہ چہرہ نیچے کیے برا سا منہ بنائے کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کا رخ کیا. ذہن میں اس کے اکبر خان زادہ ہی چل رہا تھا. کیا وہ میرے ہیں؟ اتنے قابل، اتنے حسین، کسی کے بھی آئیڈیل ہو سکتے ہیں وہ. لیکن نہیں. اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور اپنی تصحیح کی. میں اور وہ اور ہمارے خاندان کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو ہی نہیں سکتے. بہت ہی بڑے بڑے خندق ہیں ہمارے بیچ. اس نے گہری سانس بھری تھی. پھر وہ بھی تھوڑی دیر میں تیار ہو کر گیلے بالوں کو دوپٹے سے چھپائے اکبر کے سامنے کھڑی تھی. اکبر نے اسے دیکھنے سے گریز کیا کہ کہیں کوئی گستاخی سرزد نہ ہو جائے. چلیں؟ اکبر نے پوچھا. کہاں جائیں گے اس ویرانے میں؟ گاؤں میں گھومیں گے، پھر کسی ڈھابے پر ناشتہ کریں گے. ناشتہ کر لیتے ہیں لیکن گاؤں گھومنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ بھول گئے کہ ہم بھی گاؤں سے ہی آتے ہیں. ارے تو ہر گاؤں الگ ہے، لوگ، تہذیب سب الگ. زیادہ دور نہیں نکلیں گے، ٹینشن مت لو. اشما کو کچھ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ گاڑی ساتھ لایا ہے. اور تو اور اپنے کئی جوڑے دوسرا ضرورت کا سب سامان اس کی گاڑی میں موجود تھا. جب آپ کے پاس یہ گاڑی تھی تو اے سی کھول کر یہیں کیوں نہیں سوئے؟ وہاں گراؤنڈ میں کیوں بیٹھے تھے؟ اور اس کمرے سے تو یہ گاڑی ہی کافی بہتر ہے. وہ اکبر سے پوچھ رہی تھی جبکہ جواب وہ جانتی تھی. اکبر دھیما سا مسکرایا اور بولا، بس ایسے ہی. اشما نے گاڑی میں بیٹھ کر رومان کو کال کی. کیسا ہے میرا شہزادہ؟ میں ٹھیک ہوں موم، ڈیڈ کو فون دیجیے گا ذرا. رومان نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا. اشما کو برا لگا.
کیوں بھائی، موم سے بات نہیں کرنی کیا؟ کرنی ہے لیکن ڈیڈ سے ایک ضروری بات پوچھنی ہے نا۔ اچھا دیتی ہوں، یہ لیں، رومی کچھ کہہ رہا ہے۔ اکبر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اشما نے اسپیکر پر فون ڈال کر اس کی طرف کیا۔ جی رومان، کیسا ہے میرا شیر؟ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ بتائیں مجھے کہ سب ٹھیک ہے؟ موم لڑ تو نہیں رہی؟ اشما نے اکبر کو گھورا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے رومی؟ لڑائی تو نہیں کی، لیکن تمہاری موم بات نہیں سنتی۔ اکبر تو ایسے بات کر رہا تھا اپنے بیٹے سے جیسے کسی دوست کو دل کا حال بتا رہا ہو۔ ارے ڈیڈ، میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں ان دونوں بہنوں سے۔ وہاں موم آپ سے لڑتی ہیں، یہاں ایشو نے رات کو شیزی سے اتنی لڑائی کی، میں جاگ گیا تھا، میں نے سب سن لیا۔ اکبر اور اشما نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا، کیا لڑائی ہو رہی تھی؟ اکبر نے تفصیل جاننی چاہی۔ یہی کہ ہمارے ولیمے میں بلیک بلون لگیں گے اور مجھے پٹھان مت بولو، بلا بلا بلا۔ ویسے ڈیڈ، یہ ولیمہ کیا ہوتا ہے؟ اکبر اور اشما کو ایشو اور شیزی کی کارگزاری سن کر تشویش ہوئی تھی۔ بیٹا، ولیمہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے ڈیڈ کا نہیں ہوا، ان سے مت پوچھو، ان کو نہیں پتا۔ اس بار اشما نے اکبر کو صحیح معنوں میں چھیڑا تھا۔ اکبر نے اشما کو گھورا۔ واہ، ماں بیٹے کے انوکھے سوال و جواب، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا، اور کیا بات ہوئی؟ اکبر نے مزید جاننے کی کوشش کی۔ سب وہی ڈیڈ کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، مجھے بھائی مت بولو، اور ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ کیا؟ اشما کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ایشو کہاں ہے رومی؟ ذرا فون دو اسے۔ اشما کو غصہ آ گیا۔ اشما چپ ہو جاؤ، بچے کی بات پر اس طرح ری ایکٹ نہیں کرتے۔ رومی، بات سنو میری۔ جی ڈیڈ؟ بری بات ہوتی ہے، ایسے کسی کی باتیں نہیں سنتے چھپ چھپ کر۔ اچھا، پھر کیسے سنتے ہیں ڈیڈ؟ بڑی معصومیت سے سوال پوچھا گیا تھا۔ بیٹا، نہیں سنتے کسی کی بھی باتیں، یہ بیڈ مینرز ہوتے ہیں۔ اوہو، اب کیا کروں؟ اب تو میں نے سب سن لیا۔ رومی نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اب یہ کرو کہ ہمیں بتاؤ ایشو ہے کہاں؟ وہ تو کچن میں ہے۔ اچھا چلو، اپنا خیال رکھنا، اور آئندہ اگر اس طرح کی کوئی بات آپ کے سامنے ہو تو آپ اس روم سے ہی باہر چلے جانا، ٹھیک ہے؟ اوکے ڈیڈ، سمجھ گیا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ میں مس کر رہا ہوں آپ کو بہت۔ اس سے پہلے اکبر کچھ کہتا، اشما بول اٹھی۔ اچھا، اور موم کی یاد نہیں آ رہی؟ آپ کی بھی آ رہی ہے موم یاد، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے نا۔ اس چھوٹے سے بم کی باتیں سن سن کر اشما کو 440 وولٹ کے جھٹکے لگتے تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا تھا وہ۔ چلو اب بعد میں بات کریں گے۔ رومی، خیال رکھنا اپنا، بہت جلد آ جائیں گے ہم لوگ۔ اکبر نے ہی بات سمیٹ کر فون کاٹا تھا۔ ایسا آپ نے کیا کہہ رکھا ہے رومی کو جو وہ بیچارہ بچہ مجبور ہو گیا ہے؟ اشما نے پوچھا تو اکبر ہنسنے لگا، بولا کچھ نہیں۔ پھر باقی کا راستہ کچھ خاموشی سے کٹا۔ اکبر نے جان بوجھ کر ایشو اور شیزی کی بات نہیں کی، فائدہ ہی نہیں تھا۔ پہلے اپنے مسئلے تو حل ہو جاتے، پھر انسان کسی دوسرے کی بات کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اب وہ ایک ڈھابے پر رکے تھے۔ وہاں کے بہرے نے ان سے ان کا آرڈر پوچھا تو اکبر نے خود ہی اپنی مرضی کا ناشتہ منگوایا۔ اشما چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں کافی آدمی موجود تھے۔ اگر وہ اکیلی یہاں آتی تو شاید اس کا 1 منٹ بیٹھنا بھی محال ہو جاتا، لیکن اپنے محرم کے ساتھ اسے تحفظ کا ایک اندیکھا سا احساس ہو رہا تھا، جیسے اب وہ محفوظ ہے۔ تھوڑی دیر میں ناشتہ آیا تو وہ ویٹر اپنی طرف سے بطور مہمان نوازی کے لیے
ان کے لیے گرم دودھ والے 2 گلاس لے کر آیا جن میں خشک میوہ ڈالا گیا تھا۔ سبھی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ یہاں کے نہیں، یہ مہمان ہیں۔ یہ ہماری طرف سے مہمان نوازی قبول کرے صاحب۔ ارے اس کی ضرورت نہیں تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ اکبر نے اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اچھا اس میں اخروٹ تو نہیں؟ اکبر نے اس سے سوالیہ جملہ کہا تو کھاتے ہوئے اشما کے ہاتھ رکے تھے۔ اسے یاد تھا، وہ بھولا نہیں تھا۔ صرف ایک ہی بار تو بتایا تھا اشما نے اسے کہ اسے اخروٹ سے الرجی ہے۔ اشما کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے نہیں سنا کہ ویٹر نے کیا جواب دیا، کیونکہ وہ خود اپنی سوچ میں مگن تھی۔ جب اس نے وہ دودھ کا گلاس اٹھا کر پینا چاہا تو اکبر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ تم مت پیو، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں والنٹس ہیں۔ اکبر نے اسے کہا تو وہ رک گئی۔ دل تھا کہ جس پر ضربیں لگے ہی جا رہی تھی۔ پھر خاموشی سے ناشتہ کر کے وہ کچی پکی سڑکوں سے ہوتے ہوئے واپس پہنچ گئے۔ اس کے بعد اکبر تو وہاں اس مصنوعی ہاسپٹل کے گشت پر نکل گیا۔ وہاں مختلف جگہوں پر الگ الگ کیمپس لگے تھے، جیسے ڈائبٹیز، ہڈی جوڑ کا شعبہ، دل کے امراض کی آگاہی، دماغی مسئلوں کے لیے ٹریٹمنٹ اور علاج۔ دروازے کے اس طرح بجنے پر اشال کے کان کھڑے ہوئے۔ اس وقت کون آ گیا؟ اسے خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مقابل دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا۔ کون ہے؟ اشال نے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی تیز آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولو میری نسوار، میں ہوں تمہارا پٹھان۔ شاہزیب نے ایشو کو بڑے پیار سے نسوار کہہ کر پکارا تھا۔ Episode 24 is continued.